نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عقیدہ عصمت انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے 6 باتوں میں سے 4 کے بارے میں کل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، نبی کی ضرورت کیا ہے۔ نمبر 3، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم اور عصمت کا مفہوم کیا ہے۔ نمبر 4، نبی کے معصوم ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ 5ویں چیز، وقت کے نبی کے معصوم ہونے پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں۔ نبی کے معصوم ہونے پر ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جنہیں حدیث مرفوع کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آثار جنہیں حدیث موقوف کہتے ہیں، امت کا اتفاق جسے اجماع کہتے ہیں، اور عقل جسے قیاس کہتے ہیں، یہ سب دلائل موجود ہیں۔ نبی کے معصوم ہونے پر سب سے پہلی دلیل قرآن کریم پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو گناہ سے روکتے ہیں لیکن خود گناہ سے باز نہیں آتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اہل ایمان کو اس بات پر تنبیہ فرمائی، لم تقولون ما لا تفعلون، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، اپنی بات پر خود عمل کیوں نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ نبی کے معصوم ہونے کی دلیل کیسے بنے گی؟ اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے، یہ اللہ کی نافرمانی بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسروں کو گناہ سے روکے لیکن خود اس سے نہ روکے، یہ اللہ کی نافرمانی بنتی ہے، جسے معصیت کہتے ہیں۔ اور اللہ کا نبی اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی نیکی کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا نبی دوسروں کو گناہ سے روکے لیکن خود اس گناہ سے نہ روکے۔ یہ معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے، معصیت سمجھی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی سمجھی جاتی ہے۔ والنبی منزہ عن ذلک، اور اللہ کا نبی اللہ کی نافرمانی، معصیت اور عیب سے محفوظ ہوتا ہے۔ پتہ چلا نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کے معصوم ہونے پر دوسری دلیل قرآن کریم کا 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب لوگوں کے سامنے ہمارے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، قیامت اور آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے، وہ اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے ہیں، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں یا پھر اس قرآن کریم میں تبدیلی کر دیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، ما یکون لی، یہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں قرآن کریم کو اپنی طرف سے تبدیل کر دوں۔ یہ آیت کریمہ نبی کے معصوم ہونے کی دلیل کیسے بنے گی؟ اسے سمجھنے کے لیے 2 لفظ سمجھیں، ایک ہے لفظ تبدیل اور ایک ہے لفظ تغییر۔ ایک ہے لفظ تبدیل اور ایک ہے لفظ تغییر۔
تبدیل کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز ہو اسے واپس کیا جائے اور اس کے بدلے میں دوسری لی جائے۔ تغییر کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز رکھ لی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی لی جائے۔ آپ نے بازار سے کپڑا خریدا اپنے والد صاحب کے لیے، والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا، والد صاحب کو کپڑا پسند نہیں آیا، آپ نے وہ کپڑا واپس کیا اور اس کی جگہ پر دوسرا لے کر آئے، اسے کہیں گے تبدیل ثوب۔ جو سوٹ پسند نہیں تھا اسے واپس کیا اور اس کی جگہ دوسرا لے کر آئے، اسے کہیں گے کپڑے کی تبدیلی۔ والد صاحب کو پسند نہیں آیا، آپ نے وہ اپنے لیے رکھ دیا اور والد صاحب کے لیے اس کی جگہ پر دوسرا سوٹ لے کر آئے، اسے کہیں گے تغییر ثوب۔ تبدیل میں ایک چیز واپس کر کے اس کی جگہ دوسری لی جاتی ہے، اور تغییر میں وہ چیز بھی رکھی جاتی ہے اور دوسرے بندے کے لیے دوسری لی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنی تعلیمات کو اہل مکہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اس پر اہل مکہ نے آپ سے دو مطالبے کیے، نمبر 1 تبدیل کتاب اور نمبر 2 تغییر کتاب۔ تبدیل کتاب کا معنی کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ قرآن اللہ کو واپس کریں اور اس کی جگہ پر دوسرا لے کریں، اس لیے کہ اس میں جا بجا شرک کی نفی ہے، ہمارے معبودان باطلہ کی مذمت ہے، آپ اسے واپس کر دیں، اس کی جگہ پر دوسرا لے کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے پھر یوں کریں، یہ قرآن آپ اپنے لیے رکھ لیں، ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور لے کریں، یا اسے واپس کریں، اس کی جگہ دوسرا لے کریں، اور اگر یہ واپس نہیں ہوتا پھر اسے آپ اپنے لیے رکھ لیں اور ہمارے لیے دوسرا لے کریں۔ اسے واپس کر کے دوسرا قرآن لے کر آئیں، یہ ہے تبدیل کتاب۔ اسے اپنے لیے رکھیں اور اس کی جگہ پر اپنے لیے رکھیں، ہمارے لیے دوسرا لے کر آئیں، یہ ہے تغییر کتاب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تبدیل قرآن کا اختیار مجھے نہیں ہے، اس قرآن کریم کو واپس کروں اور اس کی جگہ پر دوسرا لے کروں، یہ میرے پاس میں نہیں۔ اور 15ویں پارے میں تغییر قرآن کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے محبوب اگر آپ پر ہمارا کرم نہ ہوتا، ان لوگوں نے پورا زور لگایا تھا کہ کسی طرح آپ قرآن کریم میں تغییر فرما دیں۔ تو قرآن کریم میں تبدیل کی بھی نفی کی گئی، قرآن کریم میں تغییر کی بھی نفی کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ شریعت کے حکم کو تبدیل کر دیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل نہیں آپ شریعت کا حکم تبدیل کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نبی کے لیے اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت کا حکم تبدیل کر دے، وہ پیغمبر شریعت کے حکم کی مخالفت کرے، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے، یا اللہ کچھ کہیں نبی کچھ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو نبی خلاف شریعت کام نہ کرے، اسی کو کہا جاتا ہے عصمت انبیاء۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ نبی کی زندگی میں معصیت، گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ نبی کے معصوم ہونے پر قرآن کریم کی تیسری آیت، 21واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایمان والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، خوشی سے لے کر غمی تک، ہر موقع پر اگر انسان شریعت پر عمل کرنا چاہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک سیرت اہل ایمان کے لیے بطور اسوہ حسنہ بہترین نمونہ کے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت کے لیے اسوہ حسنہ تبھی بنے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معصیت نہ ہو، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر پیغمبر کی زندگی میں ہی نافرمانی ہو، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی معصیت ہو، تو پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ کیسے بنے گی؟ نبی کی زندگی کا اسوہ حسنہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی عصمت والی ہے، آپ کی زندگی میں کسی قسم کی معصیت اور نافرمانی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لعمرک کہہ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر نبوت کی زندگی کے کسی ایک سال میں، کسی ایک مہینے میں، کسی ایک ہفتے میں، کسی ایک دن میں، کسی ایک گھنٹے میں، کسی ایک منٹ اور سیکنڈ میں اللہ کی نافرمانی ہوتی، اللہ کبھی اپنے نبی کی زندگی کی قسم نہ اٹھاتے۔ لعمرک کہہ کر اللہ کا اپنے نبی کی عمر کی قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی زندگی معصیت سے پاک، نبوت کی زندگی عصمت والی، اللہ رب العزت کی حفاظت والی ہے۔ یہاں بطور فائدہ کے ایک بات سمجھ لیں، لقد کان لکم، یہ جو لکم کم کا خطاب کیا گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے مسلمانوں کو کیا گیا۔ اس میں بچے ہوں انہیں بھی خطاب ہے، بڑے ہوں انہیں بھی خطاب ہے، مرد ہوں انہیں بھی خطاب ہے، خواتین ہوں انہیں بھی خطاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام امت مسلمہ کے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اقوال اور افعال مردوں کے لیے ہوں گے، ان میں حضور کی زندگی مردوں کے لیے اسوہ حسنہ، پیغمبر کی زندگی کے جو اقوال اور افعال خواتین کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے، ان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسوہ حسنہ خواتین کے لیے ہوں گے۔ لکم کا خطاب سب کو ہے، لیکن اس میں مرد اور خواتین ان کے بارے میں اسوہ حسنہ کا فرق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا پہنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارک کو ننگا رکھا۔ اب سر پر کپڑا رکھنا اور اپنے چہرے کو ننگا رکھنا، اس میں آپ اسوہ حسنہ ہوں گے مردوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ فرامین جن میں خواتین کو حکم دیا گیا اپنے سر کے ساتھ چہرے کو چھپانے کا، ان میں آپ اسوہ حسنہ ہوں گے خواتین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر، اپنی مبارک شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی، یہ اسوہ حسنہ ہوگا مردوں کے لیے۔ خواتین کو حکم ہے ٹخنے ڈھانپنے کا، ان کے لیے اسوہ حسنہ اور ہوگا۔ لکم کا خطاب دونوں کو ہے، لیکن مرد اور خواتین ان کے بارے میں تعلیمات کا فرق ہوگا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اسے سمجھنا بالکل آسان ہوگا۔ ہمارے ہاں اگر مرد نماز ادا کرے، مرد کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ الگ ہے۔ خواتین جب نماز ادا کریں گی، ان کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ الگ ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے لے کر تشہد میں بیٹھنے تک مرد کی نماز کا طریقہ اور خواتین کی نماز کا طریقہ اور ہے۔ کیوں؟ اصول یاد رکھنا، عبادات دو قسم کی ہیں۔ بعض عبادات وہ ہیں، احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اور بعض عبادات اور احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ بدن کے ساتھ تعلق ہو انہیں کہتے ہیں عبادات بدنیہ، مال کے ساتھ تعلق ہو انہیں کہتے ہیں عبادات مالیہ۔ چونکہ مال میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت عبادات مالیہ میں دونوں کا حکم ایک ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب مرد کے لیے وہی خواتین کے لیے، حج کے لیے جو نصاب مرد کے لیے وہی خواتین کے لیے، قربانی کے لیے جو نصاب مرد کے لیے وہی خواتین کے لیے، اس لیے کہ عبادات مالیہ ہے، مال میں فرق نہیں۔ اور وہ عبادات جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے،
چونکہ مرد اور عورت کی جسم کی بناوٹ میں فرق ہے تو عبادات بدنیہ میں مرد اور عورت کی عبادت کا فرق ہوگا۔ احرام سے لے کر کفن تک یہ سارے کے سارے احکام وہ ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ چونکہ بدن کی بناوٹ میں فرق ہے اس لیے مرد کے لیے حکم الگ ہوگا، عورتوں کے لیے حکم الگ ہوگا۔ مردوں کے لیے حکم ہوگا ایسا کام کرنے کا جس کی وجہ سے جسم کھلے، خواتین کے لیے حکم ہوگا اس مسئلے میں ایسی چیز کا جس میں ستر ہو، پردے کا اہتمام زیادہ ہو۔ چونکہ عبادت بدنیہ میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مرد کے لیے عبادت یعنی نماز کا طریقہ الگ ہوگا، خواتین کی عبادت نماز کا طریقہ الگ ہوگا۔ کچھ فرق وہ لوگ بھی مانتے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ مرد عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں مرد نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اپنے ہاتھوں کو اوپر لے کر جائے گا تاکہ جسم کھل جائے، خواتین کندھوں تک سینے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گی تاکہ جسم سمٹ جائے، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا تاکہ ہاتھ کھل جائیں، خواتین سینے پر ہاتھ باندھیں گی تاکہ جسم سمٹ جائے۔ مرد رکوع اچھی طرح کرے گا اور خواتین صرف ہاتھ اپنے گھٹنے تک لے کر جائیں گی۔ مرد جب سجدہ کرے گا تو کھل کے کرے گا، خواتین جب سجدہ کریں گی تو وہ کھل کے سجدہ نہیں کریں گی بلکہ سمٹ کر کریں گی۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا محمد فیاض صاحب سواتی دامت برکاتہم العالیہ نے ماہنامہ نصرت العلوم میں ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہماری مسجد کا ایک نمازی تھا، نماز ادا کرتا تھا، کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نماز میں تھوڑا پیچھے پیچھے ہونے لگے۔ ایک دن میں نماز پڑھا کے نکلا، میں نے دیکھا وہ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب سجدے میں وہ گیا تو ایک صف میں کھڑا تھا، دوسری صف میں جا کر اس نے سجدہ کیا، ایسے لیٹ کر لمبا ہو کر سجدہ کیا۔ میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے کہا آپ اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے تحقیق شروع کی ہے، بخاری شریف کا مطالعہ شروع کیا ہے، مجھے حدیث مبارک ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو لمبا کرو، اس لیے میں لمبا سجدہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بندہ خدا، اس لمبا سجدہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ دو صفوں تک پھیل جاؤ، اس کا معنی ہے کہ تسبیحات زیادہ پڑھو، اس میں سجدے کو طول دو۔ تو جب بندہ علماء سے ہٹ کر اپنی تحقیق پیش کرتا ہے تو پھر اس کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک اور محقق نے تحقیق شروع کی تو وہ جب بھی بیت الخلاء جاتا استنجا کرتا اس کے فوراً بعد وطر پڑھتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ استنجے کے بعد وطر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استجمر فلیوتر، جو آدمی استنجا کرے تو اس کے بعد وطر پڑھے۔ انہوں نے کہا اس کا معنی وطر پڑھنا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ ڈھیلے کے ساتھ استنجا کریں تو تاک ڈھیلے استعمال کریں، تو علماء سے دور ہونے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو خیر بات میں یہ سمجھا رہا تھا کہ مرد عورت کی نماز کے طریقے میں فرق ہے۔ جو لوگ مرد عورت کی نماز کے طریقے میں فرق نہیں کرتے، ان کی سب سے مضبوط اور سب سے مشہور دلیل بخاری شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ کہتے ہیں دیکھیں صلو کا خطاب مردوں کو بھی ہے، صلو کا خطاب خواتین کو بھی ہے، دونوں اس خطاب کے لیے مخاطب ہیں، اس لیے جو طریقہ نماز مرد کا ہوگا وہی طریقہ نماز خواتین کا ہوگا۔ حضور امت میں سے مردوں کے بھی نبی، آپ خواتین کے بھی نبی، صلو کا خطاب دونوں کو ہے، جس طریقے پر مرد نماز ادا کریں گے اسی طریقے پر خواتین نماز ادا کریں گی۔ یاد رکھنا میں ایک اور اصول عرض کرنے لگا ہوں، کسی بھی قرآن کریم کی آیت کو سمجھنا، کسی بھی اللہ کے نبی کے مبارک فرمان کو سمجھنا، اس کے لیے جو چیزیں معاون مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں ایک اہم چیز ہے آیت اور حدیث کا سیاق اور سباق۔ ماقبل اور مابعد دیکھا جائے آیت اور حدیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بات کس کی چل رہی ہے، اس کے بعد بات کس کی ہے، اس سے پہلے بات کیا ہے، اس کے بعد بات کیا ہے، تو وہ جو درمیان والی بات ہے اسے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ لمبی حدیث ہے، حدیث مبارک کا صرف یہی جملہ نہیں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس سے پہلے بھی بات موجود ہے، اس کے بعد بھی بات موجود ہے۔ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اوامر موجود ہیں،
7 مرتبہ اللہ کے نبی نے مختلف چیزوں کا حکم دیا. 4 چیزیں سلو سے پہلے ہیں اور 2 چیزیں سلو کے بعد ہیں. درمیان میں 5ویں چیز سلو کما رأیتمونی اصلی. وہ کیا ہیں؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ایک قافلے کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. 20 دن اور 20 راتیں ہم نے آپ کے پاس گزاری. چونکہ ہم نوجوان تھے ہمیں گھر جانے کی ضرورت پیش آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہو گیا کہ یہ گھر جانا چاہتے ہیں. ہم نے اجازت مانگی, اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دی. پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو آگے, جو ہماری برادری کے لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکے, اب آپ بتائیں کہ ہم واپس جائیں تو ہم کیا کریں. اب اللہ کے نبی کے اوامر دیکھیں. نمبر 1 فرمایا ارجعوا الی اہلیکم. نمبر 1 اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. نمبر 2 فاقیموا فیہم, پھر وہاں پر جا کر ٹھہرو. نمبر 3 علموہم, پھر ان کو دین کی تعلیم دو. نمبر 4 مروہم, ان کو نیکیوں کا حکم دو. نمبر 5 صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. نمبر 6 اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم, نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک بندہ اذان دے. نمبر 7 ولیؤمکم اکبرکم, اور جو تم میں بڑا ہو شاہ جی وہ کیا کرے, وہ تمہارا امام بنے, وہ تمہاری امامت کرے. اب یہ 7 اوامر 7 احکام اللہ کے نبی نے دیے. سوال یہ کہ ارجعوا الی اہلیکم, یہ خطاب مردوں کو یا خواتین کو؟ فاقیموا فیہم, مردوں کو یا خواتین کو؟ علموہم, خطاب مردوں کو یا خواتین کو؟ مروہم, خطاب مردوں کو یا خواتین کو؟ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم, اذان کا خطاب کن کو ہے؟ مردوں کو. ولیؤمکم اکبرکم, یہ امام بننے کا حکم کس کو ہے؟ تو پہلے والے 4 بھی مردوں کے لیے, بعد والے 2 بھی مردوں کے لیے. تو صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ خطاب بھی مردوں کے لیے ہوگا, یہ بھی خواتین کے لیے نہیں ہوگا. وگرنہ پھر کہنا پڑے گا, حضور نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم, جب اذان کا وقت ہو, نماز کا وقت ہو, تو تم میں سے ایک بندہ اذان دے. چونکہ حضور مردوں کے بھی نبی, خواتین کے بھی نبی. فلیؤذن لکم احدکم, خطاب دونوں کو ہے, اس لیے 4 وقت کی اذان مرد دیں گے اور 1 وقت کی اذان ولیؤمکم اکبرکم. حضور نے فرمایا کہ بڑا امام بنے, اس لیے 4 وقت کی نماز دادا جان پڑھیں گے اور 5ویں وقت کی بنانا چاہیے کیونکہ خطاب عام ہے. جب آپ کہتے ہیں نہیں, دیگر احادیث کی روشنی میں یہ خطاب ہم متعین کرتے ہیں, خاص کرتے ہیں مردوں کے لیے, تو ہم کہتے ہیں جس طرح آپ دیگر احادیث کی وجہ سے ان میں تخصیص کر کے حکم مردوں کو دیتے ہیں, تو ہم بھی دیگر احادیث کی وجہ سے صلو کما رأیتمونی اصلی, خطاب اگرچہ عام تھا لیکن قرائن کی بنیاد پر, دیگر احادیث کی بنیاد پر ہم نے کہا اس میں حضور کی نماز کی ادائیگی کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مردوں کے لیے ہوگا. رہ گئی خواتین, اس میں اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود ہیں کہ جب سجدہ کرے تو سمٹ کر کرے اور نماز ایسے پڑھے جس میں پردے کا زیادہ اہتمام ہو. بس اوقات خطاب عام ہوتا ہے لیکن قرائن اور دیگر دلائل کی بنیاد پر ان میں مردوں اور عورت کی تخصیص کر کے دونوں کے لیے احکام کا فرق کیا جاتا ہے. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ آیت کریمہ بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, وگرنہ آپ کی زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ نہ بنتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم ہونے پر قرآن کریم کی 4تھی آیت 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4, اللہ تعالیٰ فرماتے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, میرا پیغمبر اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں بولتا بلکہ میرا پیغمبر وہی بولتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. جبریل امین وہی لاتے ہیں, اسی کے مطابق بولتا ہے. مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل, جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار. یہ ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل. حضور اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل نہ آئے. جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار, اور جبریل اس وقت تک نہیں آتے جب تک رب جلیل نہ بھیجیں. اللہ بھیجیں تو جبریل آتے ہیں اور جبریل آئیں تو حضور بولتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق بولتے ہیں
تو آپ کا وحی کے مطابق بولنا یہ اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب اس میں معصیت نہ ہو، اس میں گناہ نہ ہو، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اس پر ایک اہم سوال ہے، ذرا وہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ نے یہ کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی الہی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں بولتے۔ سوال ہوگا اگر پیغمبر کا بولنا اللہ کے حکم سے تھا، وحی الہی سے تھا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض فیصلوں پر تنبیہ کر کے انہیں ختم کیوں کیا گیا؟ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ، فرمایا فدیہ لو، چھوڑ دو، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنا یہ اللہ کی وحی سے تھا۔ جب اللہ کی وحی سے تھا تو ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، یہ تنبیہ کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر تنبیہ کیوں کی گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض فیصلوں کو ختم کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے تنبیہ کا ہونا اور اللہ کی طرف سے پیغمبر کے بعض فیصلوں کا ختم کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی ہر بات وحی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جواب سمجھیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعض فیصلوں کا ختم ہو جانا، اگر یہ دلیل ہے کہ نبی معصوم نہیں، اگر یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی بات وحی کی وجہ سے نہیں تھی، تو پھر قرآن کریم کی وہ آیات جو منسوخ ہو چکی تھی ان کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ کسی بات کو ختم کر دینا یہ اس بات کی کہاں دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی؟ اللہ رب العزت ایک حکم دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد اسے ختم فرما دیتے ہیں، وہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب تک وہ حکم مناسب ہوتے اللہ اسے رکھتے ہیں، دوسرا حکم آتے تو اللہ پہلے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر نبی کے کسی فیصلے کو ختم کرنا یہ پہلے فیصلے کے غلط ہونے کی دلیل ہے، تو پھر قرآن کریم کی ان آیات کے بارے میں بھی یہ بات کہنی پڑے گی جنہیں منسوخ کیا گیا۔ جس طرح قرآن کی آیت کا منسوخ ہو جانا آیت کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، نبی کے کسی فیصلے کا ختم کر دیا جانا یہ بھی اس فیصلے کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات، اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، اللہ نے اس کو ختم فرمایا ہے۔ اگر معصوم تھے تو پھر ضرورت کیا تھی؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسا اوقات نبوت کے سامنے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو یہ کر لیں چاہے تو یہ کر لیں، ان میں سے ایک بہتر ہوتا ہے ایک بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ان میں سے بہتر کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر تنبیہ فرما دیتے ہیں پیغمبر آپ کو یوں نہیں بلکہ یوں کرنا چاہیے تھا۔ اجازت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر آپ ان کو قتل کر دیں معاملہ ختم، اگر آپ نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو یاد رکھنا بدلے میں ان قریب آپ کے صحابہ میں سے بعض صحابہ کو شہید کیا جائے گا۔ اب آپ کا جی چاہے تو فدیہ لے لیں، جی چاہے تو آپ قتل کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچ کر کہ چلیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے، باقی شہادت وہ تو مسلمان کے لیے مطلوب اور مقصود ہے، اگر شہید ہو بھی گئے تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ سوچ کر اس کا انتخاب کیا، اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرما دی۔ اور میں نے کل گزارش کی تھی نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے جس چیز کو نبی معصیت سمجھے اللہ کا نبی اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں نبی سے بھول نہیں ہوتی، معصوم ہونے کا معنی ہرگز یہ نہیں نبی سے اجتہادی خطا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر تنبیہ فرمائی وہ نبی کے اجتہادی فیصلوں پر فرمائی ہے، چونکہ اللہ کا نبی نبی ہوتا ہے امتی نہیں ہوتا۔ امتی اور نبی کے اجتہاد میں یہی فرق ہوتا ہے، اگر امتی اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے وہ خطا چل سکتی ہے، اور اگر نبی اجتہاد کرے اجتہاد میں خطا ہو جائے اللہ اس اجتہادی خطا کو چلنے نہیں دیتے، کیونکہ نبی صاحب وحی ہوتا ہے، اللہ وحی کے ذریعے اس اجتہادی خطا کو ختم فرما دیتے ہیں، امتی صاحب وحی نہیں ہوتا، اس لیے امتی کی اجتہادی خطا چل جاتی ہے، لیکن یہ اجتہادی خطا وہ ہوتی ہے جس پر مجتہد معذب نہیں ہوتا، مجتہد مصاب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مجتہد کو پکڑا نہیں جاتا، ڈانٹا نہیں جاتا، بلکہ شریعت کی طرف سے مجتہد معذور ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فیصلوں کا ختم فرمانا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فیصلوں پر تنبیہ فرمانا یہ آپ کی عصمت کے منافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح قرآن کریم کی آیات منسوخ ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد فیصلوں کو بھی ختم فرمایا گیا، باقی چونکہ آپ نبی تھے، آپ نے اجتہاد کے ذریعے ایک چیز کو متعین فرمایا، اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ کر کے اس کے لیے کیا کر دیا؟ ختم فرما دیا۔ نبی کے معصوم ہونے پر پانچویں دلیل قرآن کریم کا 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عمومی بات فرمائی کہ اے انسانو تم میرے نبی کی اطاعت کے پابند ہو، میرا پیغمبر تمہیں جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرو، میرا پیغمبر تمہیں جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا امت کو پابند بنانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امر اور ہر نہی کا امت کو پابند بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا امر یہ بھی معصیت سے پاک ہوتا ہے اور نبوت کی نہی یہ بھی معصیت سے پاک ہوتی ہے۔ اگر نبی کا امر اور نہی معصیت سے پاک نہ ہوتا، معصوم نہ ہوتا، اللہ رب العزت نبی کی اطاعت کا یوں پابند نہ بناتے۔ نبی کی اطاعت کا مطلقاً امت کو پابند بنانا یہ نبی کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ 5 آیات وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ احادیث دیکھیں، دلیل نمبر 6 صحیح بخاری کتاب العلم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث مبارک نقل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر پتہ ہو کہ یہ بات میری نہیں، کسی بات کی نسبت میری طرف کر دے، ایک بات میں نے کی نہیں اسے میری طرف منسوب کرتا ہے، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ کذب علی النبی کا ارتکاب یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، چونکہ آج کل جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے، بے تحاشا کیا جاتا ہے، ہر سنی سنی بات کو آگے پھیلایا جاتا ہے۔ شریعت کے معاملات میں انسان جب تک کسی چیز کے بارے میں تحقیق نہ کر لے، کسی مستند عالم سے رجوع نہ کر لے، اسے آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ جیسے ان دنوں میں ایک میسج چلتا ہے فلاں تاریخ کو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، پہلا روزہ ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کو بتائے گا کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اب بس یہی میسج 10 بندوں کو بھیجا اور جنت کے حقدار بن گئے۔ نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ حج زکوٰۃ کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ بس میسج کریں اور جنت لے لیں۔ تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں جنت کا حقدار بن رہا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرے۔ اب یہ نبی کی معصوم ہونے کی دلیل کیسے بنے گی؟ اس حدیث مبارک سے پتہ چلا جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جس پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کی اجازت نہیں، وہ پیغمبر خود معصیت کے ارتکاب کرے گا۔ جس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، غلط بات کو منسوب کرنا، یہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، تو کیا وہ نبی خود ایسے کام کرے گا جو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے؟ کذب علی النبی جب اتنا بڑا جرم ہے تو کذب النبی، اللہ کے نبی کا خود غلط بات کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ جس نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پیغمبر کا خود گناہ کی طرف جانا، معصیت کی طرف جانا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا، یہ نقل کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ نبی کے معصوم ہونے پر 7ویں دلیل سنن ابی داؤد کتاب العلم باب فی کتابۃ العلم۔ ادھر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے میں اسے تحریر کرتا، میں اسے لکھ لیتا۔ مجھے بعض صحابہ کرام نے کہا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کریں،
آپ علیہ السلام کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ بات ایسی ہو جو لکھنے والی نہ ہو، آپ اسے بھی لکھ لیں۔ فرماتے میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں نے فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ بات عرض کی، حضور میں لکھتا تھا، مجھے یہ کہا گیا، اب میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی مبارک زبان، اپنی مبارک منہ کی طرف اشارہ کیا اور مجھے فرمایا اکتب، اے عبداللہ میں جو کچھ کہتا ہوں آپ لکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھ محمد کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ تبھی ہوگا جب نبی کی مبارک زبان یہ اللہ کی حفاظت میں ہوگی۔ یاد رکھنا یہاں پر بات صرف زبان کی گئی ہے، مراد سارا جسم ہے، کیونکہ عموماً اکثر گناہ زبان کے ذریعے صادر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے مبارک زبان کی بات کی ہے۔ وگرنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی کی زبان، نبی کی آنکھ، نبی کے کان، نبی کے ہاتھ، سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک، اللہ کے نبی کے پورے جسم سے کبھی کوئی ایسی بات کا ارتکاب نہیں ہوتا جسے معصیت کہا جائے، اللہ کی نافرمانی کہا جائے یا گناہ کہا جائے۔ نبی کی زندگی عصمت والی ہے۔ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ یہاں پر درمیان میں ایک بات اور ذہن میں آگی، اسے بھی سمجھ لیں۔ ہمارے عقائد میں ایک عقیدہ ہے، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان ضروری، نبوت کی ذات پر ایمان بھی ضروری، جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی بات کو ماننا ضروری، نبوت کی بات کو ماننا بھی ضروری۔ قرآن کریم اللہ کی بات، حدیث مبارک نبوت کی بات، دونوں کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ ایک کا انکار کر کے ایک کو ماننا یہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ قرآن کریم پر تو ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کریم تو دلیل شرعی ہے، حدیث مبارک حجت شرعی نہیں ہے، حدیث مبارک دلیل شرعی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جی؟ کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی، میں جو کہتا ہوں نا اسے نہ لکھا کرو، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے ختم کر دے، اسے مٹا دے۔ استدلال کیا ہے؟ اگر حدیث مبارک حجت ہے تو اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع کیوں فرمایا؟ اگر حدیث مبارک دلیل شرعی ہے، حضور نے لکھے ہوئے کو مٹانے کا حکم کیوں دیا؟ لکھنے سے منع کرنا دلیل ہے کہ حدیث حجت نہیں، لکھے ہوئے کو مٹانے کا حکم دینا یہ بھی دلیل ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ حدیث مبارک آیت کو سمجھنے کے لیے سیاق اور سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مسلم شریف کی یہ روایت اسی جگہ پر ختم، اسی پر ختم ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ آگے ہے جی، کیا؟ حضور فرماتے ہیں حدثوا انی ولا حرج، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے بیان کیا کرو، بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر حدیث حجت ہے تو لکھنے سے منع کیوں کیا؟ ہم پوچھتے ہیں حدیث حجت نہیں تو بیان کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ آپ کا استدلال کیا تھا؟ حدیث دلیل ہے تو لکھنے سے منع کیوں؟ ہمارا استدلال اور سوال یہ ہے کہ اگر حجت اور دلیل شرعی نہیں تو حضور نے بیان کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ حدثوا انی ولا حرج یہ دلیل ہے کہ حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، حدیث مبارک کے جو راوی ہیں، اس حدیث مبارک کے راوی ہیں صحابی رسول غالباً حضرت ابو سعید، انہوں نے جب اس حدیث مبارک کو اللہ کے نبی سے نقل فرمایا اس کے بعد حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا یا بیان کیا؟ اس کے بعد بھی حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک بات نقل کر رہا ہے خود اس پر عمل نہیں کر رہا، جو مطلب آپ نے سمجھا، اس کا معنی یہ کہ آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، قائل کے قول کا وہ مطلب نہیں جو جناب نے سمجھا ہے۔ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ ذی الحج کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں 5 دن کا ہمارا دورہ تحقیق المسائل ہوتا ہے کراچی میں۔ دورہ تحقیق المسائل تھا کافی سال پہلے کی بات ہے، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ موجود تھے۔ ہم ایک مدرسہ میں گئے، وہاں کے کچھ علماء، مدرسین، مفتیان وہ جمع ہو گئے۔
حضرت ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے. سید نے فرمایا جی فرمائیں آپ. انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا. مفتی صاحب نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی ضائع کر دی ہے حنفیت کو شافعیت پر ترجیح دیتے دیتے. میں نے پوری زندگی ضائع کر دی ہے یہ کہتے کہ احناف کا موقف راجح ہے شوافع کا مرجوح ہے، اصل کام ختم نبوت کا تھا، میں نے تو زندگی ادھر ضائع کر دی ہے. اس قول کو لے کر پوری دنیا کے حضرات سمجھتے ہیں حضرت کشمیری کا یہ فرمان اگر کسی ادارے پر فٹ آتا ہے اس کا نام ہے مرکز اہل سنت والجماعت، اگر کسی شخصیت پر فٹ آتے تو اس کا نام ہے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمان. حضرت کشمیری فرماتے میں نے زندگی ضائع کر دی، تم بھی اسی کام میں لگے ہو. حضرت ساجد احمد برکاتہ اللہ نے فرمایا حضرت مجھے یہ بتائیں جب حضرت کشمیری نے یہ فرمایا اس کے بعد پڑھانا چھوڑ دیا؟ اس قول کے بعد فرمان کے بعد پڑھانا چھوڑ دیا؟ نہیں جی پڑھاتے رہے. کیا؟ بخاری. تو بخاری میں کیا کہتے تھے؟ اس مسئلے میں احناف اور شوافع کے اختلاف ہے، احناف کا موقف راجح ہے. حضرت کشمیری فرما بھی رہے ہیں کہ میں نے زندگی ضائع کر دی، پھر پڑھا بھی رہے ہیں. دوسری بات صحیح فرمانے لگے آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مدرس ہوں. کون سی کتاب میں پڑھاتے ہیں؟ اللہ کی قدرت. انہوں نے کہا ہدایہ. سج نے پوچھا جب آپ ہدایہ پڑھاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اس مسئلے میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے، احناف کے دلائل یہ ہیں، شوافع کے دلائل یہ ہیں. صاحب ہدایہ کی ہاں احناف کا موقف راجح ہے، وجوہ ترجیح یہ ہیں. حضرت کشمیری کیا فرماتے ہیں؟ میں نے زندگی ضائع کی ہے حنفیت کو شافعیت پر ترجیح دیتے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ حنفیت کو شافعیت پر ترجیح دیتے ہیں. صحیح فرمانے لگے میں قدوری بھی نہیں پڑھاتا، میں کنز بھی نہیں پڑھاتا، میں شرح وقایہ بھی نہیں پڑھاتا، میں ہدایہ بھی نہیں پڑھاتا. میں نے آج تک درس گاہ میں یا سٹیج پر یہ نہیں کہا کہ اس مسئلے میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے، احناف کا موقف راجح ہے. حضرت کشمیری جو قول فرما رہے ہیں اس کی زد میں آپ آ رہے ہیں، ہم تو نہیں آ رہے. فرمانے لگے آپ چلے جائیں کراچی جہاں پر ہمارا دورہ اس وقت ہوتا تھا، آپ وہاں پر جا کر طلباء سے پوچھ لیں. میں نے 5 دنوں میں ایک مرتبہ بھی کہا ہو کہ اس مسئلے میں احناف اور شوافع کے اختلاف ہے، احناف کا موقف راجح ہے. آپ تو پورا سال فرماتے ہیں. سمجھیے یہ بات. تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا معنی یہ نہیں ہے. پھر صحیح فرمان لگے حضرت بات کو سمجھیں. اگر کسی جگہ پر شوافع نہ ہوں، مرزائیت کا زور ہو، پوری صلاحیتیں اس بات پر صرف کرنا کہ احناف کا موقف شوافع پر راجح ہے اور مرزائیوں کو کچھ نہ کہنا، یہ زندگی ضائع کرنے والی بات ہے. جہاں پر شوافع کا وجود نہ ہو اور مرزائی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں، وہاں پر پورا زور لگانا اس بات پر کہ احناف کا موقف راجح اور قادیانیوں کو کچھ نہ کہنا، یہ عمر ضائع کرنے والی بات ہے. اور جہاں پر لادینیت کا فتنہ ہو، جہاں پر الہاد اور بدعات کا فتنہ ہو، اور وہاں پر یہ کہنا کہ مرزائی بھی غلط ہیں، انہیں بھی نہ چھوڑنا، ان کی بھی تردید کرنا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں ساتھ ساتھ ان کا تعاقب کرنا، ان کی بھی تردید کرنا، یہ زندگی ضائع کرنے والی بات نہیں بلکہ زندگی بنانے والی بات ہے. اچھا لا تکتبوا انی، حضور نے فرمایا نہ لکھو، اس لیے حدیث حجت نہیں. ہم کہتے ہیں اگر بنیاد ہے دیانت، اگر آپ کے ہاں حدیث حجت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع فرمایا. ہم کہتے ہیں اگر حضور فرما دیں لکھو، پھر حدیث حجت مان لو گے. اگر آپ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ حضور نے منع کیا، اگر اللہ کے نبی اجازت دے دیں پھر مانو گے؟ کہتے ہیں نہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ہمارے ساتھ جھگڑا کتابت عدم کتابت کا نہیں ہے، تمہارا ہمارے ساتھ جھگڑا اس بات کا ہے کہ حدیث حجت ہے یا نہیں ہے. وگرنہ حضور تو فرما رہے اکتب، بخاری میں فرما رہے اکتبوا لابی شاہ، اللہ کے نبی صاحب کہتے اکتب ولا حرج استعن بیمینک. اللہ کے نبی کا ایک فرمان اگر لا تکتبوا ہے تو کئی فرامین لکھنے کی اجازت کے بھی ہیں. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تکتبوا کا معنی یہ ہے اگر کسی بندے کا حافظہ کام کرتا ہو تو وہ نہ لکھے، یاد کرے. لا تکتبوا کا معنی یہ ہے قرآن اور حدیث کو ایک صفحے پر لکھا جائے، فرق کرنا مشکل ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ اکٹھے نہ لکھا کرو. جب فرق والا معاملہ ختم ہو گیا حضور فرماتے اکتب، اللہ کے نبی فرماتے اکتبوا، حضور فرماتے استعن بیمینک. اس کا معنی یہ ہے کہ لا تکتبوا یا تو اس میں تعویل کی جائے گی، اس لیے کہ جب احادیث میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، پھر صحابی کا عمل روایت کے خلاف آ جائے،
یا اسے منسوخ سمجھا جاتا ہے یا اسے مؤول سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یا یہ روایت منسوخ ہوگی یا روایت کیا ہوگی۔ تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ حدیث حجت ہے یا نہیں؟ بنیاد کس کو بنایا گیا؟ آپ عقیدہ پڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں موت کے بعد قیامت سے پہلے ثواب و عذاب قبر برحق ہے۔ بعض لوگ نہیں مانتے، دلیل سوال شبہ۔ آپ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے، جس کو قبر نہیں ملی، جس کو قبر نہیں ملی تو ہم کہتے ہیں جن کو ملی ہے انہیں ہوتا ہے۔ 100 میں سے 1 کو نہیں ملی، 99 کو ملی ہے، ان کو ہوتے؟ کہتے نہیں، ان کو بھی نہیں ہوتا۔ تمہارا ہمارا جھگڑا گڑھے کو تو نہ ہوا، جھگڑا تو عذاب کا ہو گیا نا، سمجھیے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں، جا کر سلام پڑھیں، اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ اب تو اللہ کے نبی کی قبر پر جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ میں پھر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اندہ قبری کی حد ہے کیا، یہ اندہ امر تحقیقی ہے یا امر تقریبی ہے۔ محدثین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ امر تحقیقی ہے یا امر تقریبی عرفی ہے، یہ اندہ ہے کیا؟ کہتے ہیں اب کوئی بندہ اللہ کے نبی کی قبر پر جا ہی نہیں سکتا، اتنے سیارہ پردے ہیں، اتنا، وہ تو بڑی دور سے گزارتے ہیں، اب تو ریاض الجنہ میں نہیں جانے دیتے، قبر کے قریب کیسے جانے دیں گے؟ ہم کہتے ہیں اگر کوئی خوش نصیب چلا جائے پھر حضور سن لیں گے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جا سکتا، اگر کوئی چلا جائے تو پھر کہتے نہیں، پھر بھی نہیں سنتے۔ اس کا معنی ہے کہ تمہارا ہمارا جھگڑا سما عدم سما کا ہے، جھگڑا یہ نہیں ہے کہ کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ صحابہ تو گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل قبر کے پاس گئے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، ہر سفر میں گئے ہیں، جاتے ہوئے بھی گئے ہیں، آتے ہوئے بھی گئے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق مسند امام اعظم کی روایت، سفر پہ جاتے مسجد نبی میں 2 رکعت پڑھتے، سیدھا پیغمبر کی قبر پر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکرین، السلام علیکہ یا ابتاہ، پھر سفر پہ جاتے، واپس آتے سیدھا مسجد نبی میں 2 رکعت ادا کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکرین، السلام علیکہ یا ابتاہ۔ عبداللہ بن عمر تو قبر کے پاس کھڑے تھے، ان کا سنا ہے؟ کہتے جنہوں کا بھی نہیں سنا۔ اس کا معنی ہے کہ اصل جھگڑا، تم کہتے ہو تقلید کرو، تم کہتے ہو تقلید کرو، ہم بابا کیا کریں؟ فقہا اکٹھے نہیں ہوتے، ایک مسئلے میں حنفی کچھ کہتے ہیں، شوافی کچھ کہتے ہیں، مالکیہ کچھ کہتے ہیں، حنابلہ کچھ کہتے ہیں، ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جس مسئلے پر متفق ہیں وہ مانتے ہو، جس پر چاروں متفق ہیں وہ مانتے ہو؟ نہیں، وہ بھی نہیں مانتے۔ اس کا معنی ہے کہ جھگڑا ہمارے اتفاق اختلاف کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اکتب، لکھو، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی مبارک زبان یہ معصیت سے پاک ہے۔ میں نے گزارش کی کہ مراد جز ہے، بولا جز کیا گیا ہے، مراد کل لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کا مکمل جسم اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، نبی کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا کا پورا جسم حفاظت خداوندی کے حصار میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نبی کی مبارک زبان سے لے کر اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ تک پورا کا پورا جسم اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے، گناہ کا پاک ہوتا ہے، اور نبی کا پورا جسم معصوم ہوتا ہے۔ نبی کے معصوم ہونے پر 8ویں دلیل مشہور حدیث ہے جسے امام بخاری کے دادا استاد امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف عبدالرزاق میں نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا کسی مسئلے کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدعی تھے، یہودی منکر تھا۔ شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق مدعی کے ذمے گواہ ہوتے ہیں۔ یہودی نے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہ کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، آپ کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وما یدریک، اے خزیمہ آپ تو موجود نہیں تھے، آپ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ حضرت خزیمہ فرمانے لگے، انی اصدقک باعظم من ذلک اصدقک بخبر السماء، حضور آپ آسمان کے اوپر کی باتیں کریں ہم وہ مان لیتے ہیں، زمین کی باتیں کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ آسمان کے اوپر کی باتیں کریں، جنت ہے، فرشتے ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، صریف الاقلام ہے، آسمانوں پر انبیاء ہیں، آپ آسمان کے اوپر کی باتیں کریں ہم وہ مان لیتے ہیں، ہم آپ کی زمین کی باتیں کیوں نہیں مانیں گے؟ میں سمجھانے کے لیے، نہ صرف سمجھانے کے لیے، حضرت مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب قبر کی بحث میں جو مومن کا معنی بیان کی ہے اسے سمجھانے کے لیے اسے اپنے الفاظ میں کہتا ہوں۔ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے نا، مسلمان ہو جائے، اپنے آپ کو مومن کہے، اب اس مومن کا معنی یہ ہوتا ہے
حضور آج کے بعد ہمیں کوئی بات نظر آئے گی آپ فرمائیں گے پھر بھی مانیں گے، اگر نظر نہیں آئے گی آپ فرما دیں گے پھر بھی مانیں گے۔ اسے مومن کہتے ہیں جو اپنی آنکھ پر اعتماد نہیں کرتا، اب نبی کے فرمان پر اعتماد کرتا ہے۔ خزیمہ آپ تو موجود نہیں تھے، آپ نے تو معاہدے کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہماری بیع اور شراء کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ حضرت خزیمہ کے اس فرمان کا مطلب اصدقک بأعظم من ذلک، اصدقک بخبر السماء، میں صرف ترجمہ اپنے مفہوم میں اپنی زبان میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خزیمہ فرمانے لگے یا رسول اللہ گواہی اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے کلمہ آنکھ کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، دیکھ لوں اور مان لوں اسے تو مشاہدہ کہیں گے، نہ دیکھوں اور آپ فرما دیں پھر مان لوں اسے ایمان کہتے ہیں۔ میں مشاہدے والا نہیں ہوں، میں ایمان والا نہیں ہوں۔ میرے دوستو، آج اگر کوئی بندہ نبی کا کلمہ پڑھے پھر کسی بات کا انکار اس بنیاد پر کرے کہ مجھے نظر نہیں آتا، زندہ ہے تو نبض حرکت نہیں کرتی مجھے پتہ نہیں چل رہا، زندہ ہے تو پیٹ اوپر نیچے نہیں ہوتا مجھے پتہ نہیں چل رہا، زندہ ہے تو اس کا دل نہیں دھڑک رہا مجھے پتہ نہیں چل رہا، زندہ ہے تو میں نے قبر کھولی سانپ مجھے نظر نہیں ہے، زندہ ہے تو مجھے بچھو نظر نہیں ہے، زندہ ہے تو مجھے جنت کی خوشبو اور محلات نظر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دیکھ لیں اور مان لیں اسے ایمان تھوڑی کہتے ہیں، اسے تو مشاہدہ کہتے ہیں۔ ایمان اس چیز کا نام ہے جہاں پر آنکھ کی انتہا ہو، اللہ کے نبی آگے فرما دیں، وحی کے ذریعے فرما دیں، اسے تسلیم کر لینا، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ چونکہ نبی صاحب وحی ہوتا ہے، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو امتی کو آنکھ کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی۔ اگر ہر چیز آنکھ کے ذریعے معلوم ہو سکتی تو بتائیں نبی کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی آیا کیوں ہے؟ نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر تمہاری عقل اور آنکھ کی انتہا ہوگی، اللہ کا نبی اس سے آگے کی باتیں بتائے گا۔ کیسے بتائے گا؟ وحی کے ذریعے۔ اس لیے یاد رکھنا قرآن کریم میں اللہ کریم نے جب حیات کی بات کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید زندہ ہے لیکن اس کی زندگی تمہیں محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہاں پر ولکن لا تعلمون نہیں فرمایا، ولکن لا تشعرون فرمایا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں ایک ہے لفظ شعور، ایک ہے لفظ علم۔ ادراک بالحواس کو شعور کہتے ہیں، ادراک بالعقل یا ادراک بالوحی کو علم کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہاتھ کے ذریعے معلوم ہو اسے شعور کہیں گے، آنکھ کے ذریعے معلوم ہو اسے شعور کہیں گے، زبان کے ذریعے معلوم ہو اسے شعور کہیں گے، کان کے ذریعے معلوم ہو اسے شعور کہیں گے، اور اگر کوئی چیز وحی کے ذریعے معلوم ہو اسے علم کہیں گے۔ اس لیے اللہ کریم نے منافقین کے بارے میں جب فساد کی بات کی ہے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ جب ایمان صحابہ کی بات کی ہے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ ایمان صحابہ کا ادراک وحی کے ذریعے ہوگا اور فساد کا ادراک حواس کے ذریعے ہوگا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادراک بالحواس کا نام ہے شعور، ادراک بالوحی اور ادراک بالعقل کا نام ہے علم۔ اے اللہ آپ فرماتے ہیں شہید کو مردہ نہ کہو اسے زندہ کہو، ہم نے تو ہاتھ لگایا نبض حرکت نہیں کر رہی، فرمایا ولکن لا تشعرون، اب ہاتھ کا کام ہی نہیں ہے، اب ہاتھ کا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کہتے ہیں زندہ، اس کا پیٹ تو اوپر نیچے نہیں ہو رہا، فرمایا ولکن لا تشعرون، اب آنکھ کا کام ہی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کہتے ہیں زندہ، ہم نے اس کے سینے پر کان رکھا دل تو دھڑک نہیں رہا، فرمایا ولکن لا تشعرون، اب کان کا کام ہی نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اب اس کے بارے میں اللہ کے نبی وحی کے ذریعے بتائیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ شہید کا جسم، شہید کی روح دونوں زندہ ہیں، اس کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہے۔ اگر فقط روح کی بات ہوتی اللہ ولکن لا یعلمون فرماتے، یہ ولکن لا یشعرون فرمانا دلیل ہے کہ شہید کا جسم زندہ ہے، باقی اس کا ادراک آنکھ کر لے، اس کا ادراک کان کر لے، اس کا ادراک آنکھ کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے ادراک کے لیے کس پر اعتماد ضروری ہے؟ لسان نبوت پر۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گواہی دینا بغیر تردد اور شک کے دینا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اثر سے معلوم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی اللہ کے نبی کو معصوم سمجھتے تھے۔ تو نبی کے معصوم ہونے پر میں نے آپ کی خدمت میں 5 قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں، صحابی رسول حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان پیش کیا۔ ان 8 دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی زندگی میں معصیت
نافرمانی اور گناہ کا تصور اور وجود بھی نہیں ہوتا۔ دو دلیلیں رہ گئی ہیں، ایک اجماع والی اور ایک قیاس والی، اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبوت کی ذات، نبوت کی صفات پر کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ نبوت کی ذات کے بارے میں اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی، پھر امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔